السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشاں کی چہرہ نمائی یہی تو ہے۔ جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ خاکسار کی آج کی تقریر کا عنوان ہے اس شعر کا پہلا مصرع، قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت۔ یہ شعر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ آج مجھے آپ کے سامنے جو مضمون بیان کرنا ہے وہ ایسا ہے کہ جس کے تمام موجودہ مذاہب اسلام، مسیحیت، یہودیت، بدھزم، سکھزم اور زرتشتیزم، یا وہ مذاہب عالم جو خواہ امریکہ کے الگ تھلگ بر اعظم میں رہنے والوں کے ہوں، یا افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والوں کے، یا خواہ روم میں رہنے والوں کے یا انگلستان کے رہنے والوں کے، خواہ جاوا، سماٹرا یا سائبیریا میں رہنے والوں کے، اور خواہ ایسے مذاہب ہوں جو دنیا کے پردے سے مٹ چکے ہیں، سب کے سب ایک اللہ خدا الوہیم پرمیشور پرماتما واحد گرو یا نروان کے قائل ہیں کے بارے میں بیان کرنا ہے کہ کس طرح وہ ہستی اپنی قدرت سے اپنی ذات کا ثبوت دے رہی ہے۔ یعنی مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ وہ عظیم الشان ہستی جو سر بفلک اور ہیبت ناک پہاڑوں کے پس پردہ جلوہ فرما ہے، جو آسمان کی نیل گوں فضاؤں اور ہر وقت سرسراتی ہوئی ہواؤں اور دن رات کے ایک ایک لمحہ میں اپنا خوبصورت چہرہ دکھاتی رہتی ہے، جو لاکھوں مربع میل میں پھیلے ہوئے بے کران سمندروں کی وسعتوں میں کار فرما ہے، وہ جو ساری کائنات کو پیدا کر کے اس کی ربوبیت اور پرورش کے سامان مہیا کرنے والی ہے، جس نے ہماری دنیا جیسی لاکھوں دنیایں پیدا کر رکھی ہیں۔ کیا وہ واقعی طور پر موجود ہے؟ اور اگر وہ موجود ہے تو اس کی قدرت کے وہ کون سے نشان ہیں جن کے ذریعہ سے اس کی ذات کو جانا اور پہچانا جا سکتا ہے؟ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ جس انسان کی فطرت اور نیچر میں خدا تعالیٰ نے اپنی ہستی کا اقرار ریکارڈ کروایا ہوا ہے، وہی انسان آج کی مادی چمک دمک اور سائنسی انکشافات سے مسحور ہو کر خدا کی ہستی کا ہی منکر ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ یہ ساری صلاحیتیں اس کو اسی برتر ہستی نے عطا کی ہیں، ورنہ انسان اپنی حقیقت میں لا شے محض ہے، ایک سانس کے اوپر یا نیچے ہو جانے سے یا تو عالم وجود میں آ جاتا ہے یا پھر عالم فنا میں چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ہستی باری تعالیٰ کی ایک زبردست دلیل یہ دی ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ یعنی وہی جس نے 7 آسمانوں کو طبقہ در طبقہ پیدا کیا، تو رحمان کی تخلیق میں کوئی تضاد نہیں دیکھتا، پس نظر دوڑا، کیا تو کوئی رکھنا دیکھ سکتا ہے؟ نظر پھر دوسری مرتبہ دوڑا، تیری طرف نظر ناکام لوٹ آئے گی اور وہ تھکی ہاری ہوگی۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ تمام کائنات اتفاقاً پیدا ہو گئی ہے، اتفاقی طور پر میٹیریل کے ملنے سے یہ سب کچھ بن گیا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیات میں ان کا یہ جواب دیتا ہے کہ اتفاقی طور پر جڑنے والی چیزوں میں ایک سلسلہ اور انتظام نہیں ہوتا،
تصویر رنگوں سے ضرور بنتی ہے، مگر یہ نہیں ہوتا کہ مختلف رنگ ایک کاغذ پر بکھیر دیے جائیں تو اس سے تصویر بن جائے۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ اینٹوں سے مکان بنتا ہے، مگر کیا کبھی اینٹوں کے ایک دوسرے پر گرنے سے کبھی اتفاقاً کبھی کوئی مکان بنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن نظام عالم کی یکسانیت اور باقاعدگی اس بات کی تردید کا بڑا واضح ثبوت ہے کہ یہ کائنات اتفاقاً پیدا ہو گئی ہے۔ ایک سائنسدان نے اس دلیل کو یوں بیان کیا ہے کہ 1 سے لے کر 10 تک کی گنتی کے کارڈ کسی تھیلے میں ڈال کر خوب ہلا دیں اور پھر اس میں سے ہاتھ ڈال کر یکے بعد دیگرے 10 کارڈ نکالیں تو کبھی یہ ممکن ہی نہیں کہ 1 سے 10 تک کے نمبر ترتیب وار نکل سکیں۔ 1000 مرتبہ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں، کبھی بھی ترتیب وار نہیں نکل سکتے۔ تو پھر نظام کائنات کی ترتیب میں یکسانیت اور باقاعدگی کو کیوں کر اتفاق کا نتیجہ کہا جا سکتا ہے؟ یہ ایک لغو اور بیکار بات ہوگی۔ اسی دلیل کو خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کائنات عالم کا یہ ابلغ، احسن اور بے نقص نظام ایک مدبر بالارادہ ہستی کا ثبوت بہم پہنچاتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہر جاندار کو اس کی غذا کے مطابق اعضاء دیے ہیں اور ہر جاندار کے اعضاء میں ایک تناسب رکھا ہے۔ برفانی علاقوں کے جانداروں کے لیے لمبے بال اور فر دیے، میدانی علاقوں کے جانداروں کو لمبے بال اور فر نہیں دیے، اور جن چیزوں کے لیے موت تجویز کی ان کے ساتھ توالد کا سلسلہ قائم کر دیا۔ سورج، چاند، ستاروں اور زمین کے فاصلے اتنے رکھے کہ آپس میں یہ ٹکرا نہ جائیں، اور پھر ان کے قواعد ایسے منضبط ہیں کہ ان میں کوئی اختلاف اور کمی نہیں۔ ہماری نظریں تھک جائیں گی مگر کائنات عالم کے نظام میں کوئی رخنا نظر نہ آئے گا، اور یہ خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کے موجود ہونے کی ایک عظیم دلیل ہے۔ عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے، ہر طرف جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا۔ چشمہ خورشید میں موجیں تیری مشہود ہیں، ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا۔ خدا تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار اپنے انبیاء کو بھجوا کر بھی کیا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہم ضرور اپنے انبیاء کی مدد کیا کرتے ہیں، اور یہ فیصلہ کن بات ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ میں یعنی خدا اور خدا کے رسول ضرور غالب آیا کرتے ہیں۔ چنانچہ 1,24,000 انبیاء کی زندگی کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہمیشہ خدا کے رسول غالب آتے رہے ہیں اور دشمن ناکام اور نامراد ہوتا آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن طوفان نوح کا شکار بنے، مگر ان کو اور ان کے متبعین کو خدا نے محفوظ و مامون رکھا۔ عاد قوم کے مقابلے میں حضرت ہود علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی اور قوم عاد تیز ہوا کے ذریعہ ہلاک کیے گئے۔ سمود قوم کے مقابلے میں حضرت صالح علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی اور قوم سمود ایک زلزلہ کے ذریعہ ہلاک کی گئی۔ قوم لوط کے مقابلے میں حضرت لوط علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی اور قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قادر خدا نے آتش نمرود سے محفوظ رکھا اور آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے ٹھنڈک اور سلامتی کا پیغام بن گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زندہ خدا نے موت کے کنویں سے نجات بخشی اور معجزانہ طور پر عزت و تکریم کے ساتھ صاحب اقتدار بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر میدان مقابلہ میں دشمنوں پر غلبہ عطا کیا اور فرعون اپنے تمام لشکروں سمیت ان کی نظروں کے سامنے سمندر میں غرق ہو کر زندہ خدا کی غالب تقدیر کا نشان بن گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دشمنوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو دشمنوں نے صلیب پر مارنا چاہا، لیکن خدا نے اپنے دست قدرت سے ان کو صلیبی موت سے محفوظ رکھا۔ ہمارے آقا و مولا خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت دور آیا
تو مشکلات کے عظیم پہاڑوں کے مقابل پر زندہ خدا کی زندگی بخش تجلیات نے دشمنوں کے ہر ہیلے اور جتن کو نامراد کر دیا۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر، غار ثور میں پناہ کے موقع پر، سراقہ بن مالک کے تعاقب کے دوران، غزوات کے ہر میدان میں یہودیہ کے زہر کھلانے کی مذموم کوشش کے وقت، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ میں جب شاہ ایران نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے اپنے سپاہی بھیجے تو اس قادر خدا نے اپنے رسول کو فرمایا، سپاہیوں کو کہہ دے کہ آج رات کو میرے خدا نے تمہارے خداوند کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دعا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ 14 مارچ 623 عیسوی کو جنگ بدر ہوئی۔ جمعہ کا روز تھا۔ مسلمانوں کے مقابلہ پر جو لشکر تھا اس کی تعداد 1000 تھی۔ وہ بڑے بڑے جوان تھے، نیز جنگ کے سامان سے خوب آراستہ تھے۔ ان کی فوج میں 700 اونٹ تھے اور 100 گھوڑے تھے۔ اس کے مقابل پر مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، اور ان میں زیادہ تر بچے اور بے سر و سامانی کا یہ حال تھا کہ ساری فوج میں 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے۔ رات بھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت سے دعائیں کیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، یعنی کفار کا لشکر ضرور پسپا ہوگا اور پیٹھ دکھائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت اور کنکر کی ایک مٹھی اٹھائی اور اسے کفار کی طرف پھینکا۔ آپ نے مٹھی بھر پھینکا ہی تھا کہ ایسی تیز آندھی کا جھونکا آیا کہ کفار کی آنکھیں اور منہ اور ناک ریت کے کنکر سے بھرنے شروع ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خدا کے فرشتوں کی فوج ہے جو ہماری مدد کو آئی ہے۔ اس جنگ میں بڑے بڑے قریش کے سردار یعنی عتبہ اور شیبہ اور ابو جہل مارے گئے، اور مسلمانوں کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے۔ جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے۔ وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسے راہ کو اڑاتی ہے۔ وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے۔ کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے، کبھی ہو کر وہ پانی ان پر ایک طوفان لاتی ہے۔ غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے، بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح خامس۔ اسی طرح جنگ احزاب کے موقع پر جب عرب کے تمام قبائل مل کر اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا عہد کر کے حملہ آور ہوئے تو مدینہ کی حفاظت کے لیے شہر کے ارد گرد خندق کھودی جا رہی تھی، تو ایک جگہ ایک پتھر نکلا جو کسی سے ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے اور اپنی کدال سے اس زور سے پتھر پر مارا کہ اس پتھر سے روشنی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر۔ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری تو پھر روشنی نکلی۔ آپ نے پھر فرمایا اللہ اکبر۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ کدال ماری اور پتھر سے روشنی نکلی اور پتھر ٹوٹ گیا۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کیوں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تینوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی آئندہ ترقیات کا نقشہ دکھایا۔ پہلی دفعہ روشنی میں مملکت کیسر کے شام کے محلات دکھائے گئے اور اس کی کنجیاں مجھے دی گئیں۔ دوسری دفعہ مدائن کے سفید محلات دکھائے گئے اور مملکت فارس کی کنجیاں مجھے دی گئیں۔ تیسری دفعہ کی روشنی میں صنعا کے دروازے مجھے دکھائے گئے اور مملکت یمن کی کنجیاں مجھے دی گئیں۔ پس تم خدا تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھو، دشمن تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ایک شخص پورے عرب کے قبائل کے نرغے میں ہے، کہیں بھی جائے پناہ نہیں، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے مصفى غیب پر اس قدر بھروسہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کو دشمن کی ناکامی اور خدا کی حفاظت کی بشارت دے رہا ہے۔ اور اس سے عجیب تر بات یہ ہے کہ ضعیفی اور کمزوری اور بے سر و سامانی کے عالم میں کہی ہوئی باتیں 16-17 سال کے عرصہ میں حیرت انگیز طور پر پوری ہو جاتی ہیں۔ مملکت شام، مملکت ایران، مملکت یمن، سب پر اسلامی پرچم لہراتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے خدا تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ جب دنیا کے سہارے ختم ہو جاتے ہیں تو زندہ خدا اپنے پیاروں کی مدد کو آتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، سچ تو یہ ہے کہ ہمارا خدا تو دعاؤں ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ اس ضمن میں حضرت مفتی فضل الرحمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ کی بیماری اور معجزانہ شفا کا واقعہ ایک غیر معمولی شان رکھتا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیوی بچہ کی پیدائش کے بعد شدید بیمار ہو گئیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کی بیماری کی کیفیت سن کر سخت پریشان ہو گئے۔ آپ نے دعا کے ساتھ فوراً ایک دوائی تجویز فرمائی۔ بیماری کی شدت بڑھتی گئی، بدل بدل کر دوائیاں دی جاتی رہیں، لیکن حالت پہلے سے بھی خراب ہو گئی، یہاں تک کہ یوں محسوس ہوا کہ اب آخری مرحلہ آ گیا ہے۔ سانس اکھڑ گیا، گردن کھنچ گئی، آنکھوں میں روشنی نہ رہی، زبان بند ہو گئی اور موت کے سائے منڈلانے لگے۔ اس پر مفتی صاحب رضی اللہ حالت اضطرار میں ایک بار پھر مسیح دوراں کے در پر حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا، دنیا کے جتنے ہتھیار تھے وہ تو ہم نے چلا لیے، اب ایک ہتھیار باقی ہے اور وہ دعا ہے۔ تم جاؤ، میں دعا سے اس وقت سر اٹھاؤں گا جب اسے صحت ہوگی۔ مسیح پاک کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت مفتی صاحب رضی اللہ نے اپنے آپ سے کہا کہ اب تجھے کیا فکر ہے، اب تو ٹھیکیدار نے خود ٹھیکہ لے لیا ہے۔ گھر واپس آئے اور مریضہ کو اسی حالت میں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں جا کر سو رہے۔ زندہ خدا کی قادرانہ قدرت اور مسیح پاک کی دعائے مستجاب کا کرشمہ دیکھیے کہ صبح کو کسی برتن کی آہٹ سے مفتی صاحب کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کچھ برتن ٹھیک کر رہی ہیں۔ حال پوچھا تو بتایا کہ آپ تو سو رہے اور شافی مطلق نے مجھے اپنے فضل سے نئی زندگی عطا فرمائی۔ آئیے میں آپ کو امریکہ کی نئی دنیا میں ظاہر ہونے والے نشان کے بارے میں بتاؤں جو خدائے عالم الغیب ہستی کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ امریکہ میں عیسائیوں میں سے ایک شخص ڈاکٹر الیگزینڈر ڈوئی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے یہ ناپاک کلمات شائع کیے کہ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ دن جلد آئے کہ اسلام دنیا سے نابود ہو جائے۔ اے خدا تو ایسا ہی کر، اے خدا اسلام کو ہلاک کر۔ اس وقت علماء اسلام اور دیگر مسلم تنظیمیں خواب غفلت میں سو رہی تھیں، کسی نے اس کا نوٹس نہ لیا۔ صرف اور صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے اس کے مقابلے میں اشتہار دیا۔
کہ اے جو مدعی نبوت ہے، آ اور میرے ساتھ مقابلہ کر، ہمارا مقابلہ دعا سے ہوگا اور ہم دونوں خدا تعالیٰ سے دعا کریں گے، ہم میں سے جو شخص کذاب ہے وہ پہلے ہلاک ہو۔ لیکن ڈوئی نے رعونت سے کہا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں مچھروں اور مکھیوں کا جواب دوں گا؟ اگر میں اپنا پاؤں ان پر رکھوں تو ان کو کچل کر مار ڈالوں گا۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی اشتہار 23 اگست 1903 میں جو شائع کیا تھا، فرمایا کہ اگر ڈوئی مقابلہ سے بھاگ گیا تب بھی یقیناً سمجھو کہ اس کے صہیون پر جلد تر آفت آنے والی ہے۔ اے خدا اور کامل خدا، یہ فیصلہ جلد کر اور ڈوئی کا جھوٹ لوگوں پر ظاہر کر دے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ ڈوئی جو شہزادوں کی سی زندگی بسر کیا کرتا تھا، جس کے پاس 7 کروڑ روپیہ تھا، اس کی بیوی اور اس کا بیٹا اس کے دشمن ہو گئے، اور باپ نے اشتہار دیا کہ وہ ولد الزنا ہے۔ آخر اس پر فالج گرا، پھر غموں کے مارے پاگل ہو گیا۔ آخر مارچ 1907 میں بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ، جیسا کہ خدا نے اپنے مامور کو پہلے سے اطلاع دی تھی اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 10 فروری 1907 کے اشتہار میں شائع فرمایا تھا، خدا فرماتا ہے کہ میں ایک تازہ نشان ظاہر کروں گا جس میں فتح عظیمہ ہوگی، وہ تمام دنیا کے لیے ایک نشان ہوگا۔ ڈوئی ہلاک ہو کر خدا کی ہستی پر گواہی دے گیا۔ یہ عیسائی دنیا پرانی اور نئی دونوں پر حضور علیہ السلام کی فتح تھی۔ اور آج یہ حال ہے کہ ڈوئی کے شہر صہیون میں ڈوئی کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، اور امریکہ میں جماعت احمدیہ روز افزوں ترقی کر رہی ہے، بلکہ امریکہ ہی میں بعض چرچ بھی جماعت کو خرید کر مسجد بنانے کی توفیق مل رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، غلام احمد کی، غلام احمد کی، جلسہ سالانہ نعرے، نعرہ تکبیر۔ کبھی خدا تعالیٰ کی قدرت اس طرح بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اپنے بندہ کی دلجوئی کے لیے اس کے ناز اور نخرے کی دعائیں بھی سن لیتا ہے، اور اس طرح اس کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ نے ایک روز فرمایا کہ ایک احمدی فوجی آفیسر ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے، حضور دعا کریں کہ میں لڑائی میں بھی نہ جاؤں اور مجھے تمغہ بھی مل جائے۔ میں نے کہا کہ ہمیں تو آپ کے قواعد کا علم نہیں، معلوم نہیں تمغہ کس طرح ملا کرتا ہے۔ اس نے کہا میڈل اسے ملتا ہے جو لڑائی میں جائے۔ میں نے کہا پھر آپ کو بغیر لڑائی میں جانے کے کیوں کر مل سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ حضور دعا کریں۔ ہم نے کہا اچھا ہم دعا کریں گے۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ آئے اور بتلایا کہ میں بیس میں تھا کہ میرے نام حکم پہنچا کہ لڑائی کے میدان میں پہنچو۔ میں ڈرا مگر چل پڑا۔ ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا مگر وہ حد پار کر چکا تھا جس کے عبور کرنے پر ایک فوجی افسر تمغہ کا حقدار متصور ہوتا ہے۔ تو پھر حکم ملا کہ واپس چلے آؤ، صلح ہو گئی ہے اور لڑائی بند ہے۔ اس طرح حضور کی دعا سے میں لڑائی پر بھی نہیں گیا اور مجھے تمغہ بھی مل گیا۔ خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ۔ زندہ خدا کی قدرتوں کا شمار نہیں، قادر و مقتدر خدا حیرت انگیز واقعات دکھا کر اپنی زندگی اور عظمت کا ثبوت دیتا ہے۔ حضرت مولانا نذیر احمد صاحب مبشر کا ایک واقعہ بھی یاد کرنے کے لائق ہے۔ جن دنوں آپ گانا میں تبلیغ اسلام کر رہے تھے، ایک نوجوان نے مکہ مکرمہ سے واپس آ کر یہ پراپیگنڈا شروع کر دیا کہ احمدی لوگ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، امام مہدی کا ظہور ابھی نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مخالفین نے کریا جلوس نکالنے شروع کر دیے اور ان الفاظ میں گانا شروع کر دیا کہ ہماری فتح ہوئی ہے، مہدی ابھی نہیں آئے کیونکہ زلزلہ نہیں آیا، مہدی آ گیا ہوتا تو زلزلہ ضرور آتا۔ مخالفین کا یہ مطالبہ ایسا تھا کہ جسے کوئی انسان پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہاں زمین و آسمان کا خالق و مالک خدا ہر چیز پر قادر ہے،
اسی قادر و توانا خدا نے اپنے سچے امام مہدی علیہ السلام کی تائید و نصرت کے لیے یہ معجزہ دکھایا کہ چند دنوں کے اندر اندر سارے غانہ میں شدید زلزلہ آیا، اور وہی لوگ جو پہلے کہتے تھے کہ مہدی ابھی نہیں آئے کیونکہ زلزلہ نہیں آیا، اب برملا دو تارے بجا بجا کر اعلان کرنے لگے مسلمانوں کا مہدی آ گیا ہے۔ اللہ اللہ، کیا شان دل ربائی ہے کہ اپنے فرستادہ کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے زندہ خدا نے سرزمین غانہ کو ہلا کر رکھ دیا اور اس طرح اپنی قدرت اور جبروت کا نشان عطا فرمایا جو بہتوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ثابت ہوا۔ 1953 میں پنجاب میں فسادات رونما ہوئے، احمدیت کی شدید مخالفت کی گئی، احمدیوں کے گھروں کو آگے لگائی گئیں اور اس قسم کی افواہیں سننے میں آئیں کہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ پر بھی ہاتھ ڈالا جائے اور گرفتار کر لیا جائے گا۔ چنانچہ ان دنوں میں قصر خلافت کی تلاشی بھی لی گئی، لیکن آپ کی طبیعت میں ذرہ بھر بھی گھبراہٹ نہ تھی، سکون سے اپنے کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ جو لوگ آپ سے محبت کرتے تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ چند روز کے لیے باہر چلے جائیں، بلکہ گھبرا کر کراچی کے بعض ذمہ دار دوست آپ کو لینے کے لیے بھی آ گئے کہ وہاں چلیں، چند دن میں یہ شورش ختم ہو جائے گی۔ آپ نے ان دوستوں کا ہمدردانہ مشورہ سنا، تھوڑی دیر کے لیے اندر آئے اور آ کر دعا شروع کر دی۔ دعا ختم کر کے باہر تشریف لے گئے اور جا کر ان دوستوں سے کہا کہ میں ہرگز جانے کے لیے تیار نہیں، جو خدا وہاں ہے وہی یہیں ہے، اللہ تعالیٰ میری یہیں حفاظت کرے گا، اور جو مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ خدا تعالیٰ کے عذاب اور گرفت سے ڈرے۔ چنانچہ چند ہی دن میں ملک میں انقلاب آ گیا۔ جو مخالفت میں اٹھے تھے جھاگ کی طرح بیٹھ کے، اور جو ان کے سرکردہ تھے وہ الہی گرفت میں آئے۔ 1984 کا سال جماعت احمدیہ کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ظالمانہ سیاہ قانون کی وجہ سے جب جماعت احمدیہ کے افراد کے لیے دین اسلام کا اقرار، اس پر عمل اور اس کی اشاعت کو ایک جرم قرار دیا گیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور علماء دین کے مشورہ سے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے پاکستان سے برطانیہ ہجرت کر جانے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ ربوہ کو ہر طرف سے جاسوسی اداروں نے گھیرا ہوا تھا۔ ایسی حالت میں سفر کرنے کی راہ میں قدم قدم پر مشکلات کے پہاڑ کھڑے تھے۔ زندہ خدا کی تائید و نصرت اور حفاظت کے سایہ میں حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے ربوہ سے کراچی تک 700 میل کا طویل سفر کار میں طے کیا۔ کراچی سے آگے کا سفر اور بھی خطرناک مرحلہ تھا، جہاں سیکیورٹی کے دائرے بہت تنگ تھے۔ حضور رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے معروف لباس ہی میں سفر کروں گا، اور اگر حکومت کی طرف سے کسی مرحلہ پر میرے باہر جانے پر کوئی پابندی عائد کی گئی تو ہرگز اس کے خلاف نہ کروں گا۔ زندہ خدا کی غالب تقدیر اپنا کام کر رہی تھی۔ آپ ایئرپورٹ پر آئے، آپ کے پاسپورٹ پر آپ کے نام کے ساتھ امام جماعت احمدیہ واضح طور پر لکھا تھا، لیکن خدا تعالیٰ کی تقدیر نے ظالم ڈکٹیٹر کے اپنے دستوں سے جو حکم نامہ جاری کروایا تھا اس میں نام حضرت مرزا ناصر احمد درج تھا۔ سیکیورٹی افسران کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ ڈکٹیٹر سے رابطہ کی ہر کوشش ناکام ہوئی اور بالآخر امیگریشن حکام کو اس برد خدا کو سفر کرنے کی اجازت دینی پڑی۔ حضور رحمہ اللہ عافیت کے حصار میں خیریت سے لندن پہنچ گئے۔ حضور رحمہ اللہ کا خیریت سے پہنچ جانا ایک عظیم معجزہ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کی یاد دلاتا ہے۔ کسی مرحلہ پر بھی روک ہو جاتی تو تاریخ کا رخ بدل سکتا تھا، مگر کون ہے جو خدائی تقدیر کے راستہ میں حائل ہو سکے؟ زندہ خدا کی تدبیر اور تقدیر پوری ہوئی، احمدیت کی فتح ہوئی، احمدیت کا غلبہ ہوا اور دشمن ہمیشہ کی طرح ناکام و نامراد رہا۔ بدنام زمانہ عمر جنرل ضیاء الحق نے جب احمدیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی
تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اسے مباہلہ کا چیلنج دیا۔ حضور نے اسے مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم اپنا ظلم روک دو تو ہم سمجھیں گے کہ تم نے مباہلہ سے انکار کر دیا ہے۔ آپ نے اسے خدا کا خوف دلایا اور ظلم سے باز رہنے کو کہا۔ 12 اگست 1988 کے خطبہ جمعہ میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اعلان کیا کہ جنرل ضیاء الحق نے لفظاً مانن عملاً کسی شکل میں بھی احمدیوں پر کیے جانے والے مظالم پر پشیمانی کا اظہار نہیں کیا۔ اب معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، ہم اس کی فعلی شہادت کے منتظر ہیں۔ آپ نے واشگاف الفاظ میں اعلان کیا، اب جنرل ضیاء الحق اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق ایک امریکی ٹینک کا آزمائشی تجربہ دیکھنے بہاولپور گئے تھے۔ سپہر 3:30 بجے کے قریب اپنے خاص جہاز C-130 پر بیٹھ کر واپس روانہ ہوئے۔ بہاولپور سے 6 میل دور دریا کے کنارے کسان کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک ہوائی جہاز کو ہوا میں ڈگمگاتے ہوئے دیکھا جو لہروں کے نرغے میں پھنسی ہوئی سمندری کشتی کی طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ تیسری کلابازی کھانے کے بعد طیارہ سیدھا زمین پر آ رہا، گرتے ہی ریتلی زمین میں دھنس گیا اور ایک دھماکے کے ساتھ شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ 31 کے 31 آدمی جو طیارے میں سفر کر رہے تھے آن کی آن میں لقمہ اجل بن گئے۔ یہ کیسے ہوا کوئی نہیں جانتا۔ ابھی 2 سال قبل کا واقعہ ہے کہ ایک عرب ملک میں ہمارے ایک نہایت مخلص نومبائے عرب احمدی دوست کو پولیس نے محض اس جرم میں قید کر لیا کہ اس نے احمدیت قبول کی ہے۔ انہیں وزنی بیڑیاں ڈال کر جیل میں پھینک دیا گیا اور ضمانت منسوخ کر دی گئی اور میل ملاقات پر پابندی عائد کر دی گئی۔ انتہائی ظالمانہ سلوک کیا گیا۔ کوئی مقامی وکیل کیس لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ بظاہر رہائی کے تمام دنیاوی راستے بند دکھائی دے رہے تھے، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے لیے مسلسل دعائیں کر رہے تھے۔ ایک دن حضور نے فرمایا انشاءاللہ یہ رہا ہو جائیں گے۔ ایک طرف حضور کی دعا تھی تو دوسری طرف رہائی کے تمام ممکنہ راستے بند تھے۔ حضور انور کی قبولیت دعا کا نشان اس طرح ظاہر ہوا کہ اس عرب ریاست کے بادشاہ نے ایک تقریب کے موقع پر بعض قیدیوں کی رہائی کا اعلان کیا تو ان رہا ہونے والے قیدیوں میں پہلا نام ہمارے نومبائے احمدی اسیر کا تھا۔ یہ کیسے ہوا کوئی نہیں جانتا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ خلیفہ کے لب سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ یہ انشاءاللہ رہا ہو جائیں گے۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز جب 2004 میں غانا تشریف لے گئے تو ایک موقع پر سفر کے دوران حضور نے اہل غانا کو بشارت دی کہ غانا کی زمین سے تیل نکلے گا۔ چنانچہ جب 2008 میں حضور انور خلافت جوبلی کے موقع پر دوبارہ غانا تشریف لے گئے تو غانا کے صدر مملکت نے ملاقات کے دوران حضور سے کہا کہ حضور کی ہمارے ملک کے لیے دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ حضور نے اپنے گزشتہ دورہ کے دوران فرمایا تھا کہ غانا کی زمین میں تیل ہے اور یہاں سے تیل نکلے گا۔ حضور انور کی یہ دعا بڑی شان سے قبول ہوئی اور گزشتہ سال غانا سے تیل نکلایا۔ چنانچہ اس حوالہ سے غانا کے مشہور نیشنل اخبار ڈیلی گرافک نے اپنی 17 اپریل 2008 کے شمارہ میں پہلے صفحہ پر حضور انور اور صدر غانا کی ملاقات کی رپورٹ شائع کرتے ہوئے لکھا، خلیفۃ المسیح نے اپنے دورہ غانا 2004 کے دوران غانا میں تیل کی دریافت پر بڑے پرزور طریق سے اپنے یقین کا اظہار کیا تھا اور یہی یقین گزشتہ سال حقیقت میں بدل گیا اور غانا کی سرزمین سے تیل نکل آیا۔ زندہ خدا کی قادرانہ تجلیات کے نمونے ماضی کا قصہ نہیں، بلکہ ان کا ظہور ہر زمانہ میں اور دنیا کے کونے کونے میں جاری و ساری ہے۔ 10 سال قبل کی بات ہے، 4 مئی 2006 جمعرات کا دن تھا۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز
مشرق بعید کے ممالک کے دورہ کے دوران ناندی فجی میں تھے۔ نصف رات گزرنے کے بعد اطلاعات ملنے لگیں کہ ایک بہت بڑا سمندری طوفان فجی کے قریبی جزیرہ ٹونگا میں آیا ہے، اور یہ طوفان اپنی شدت میں انڈونیشیا کے سونامی سے بڑا ہے، جس سے لکھوں افراد ہلاک ہوئے تھے اور دنیا کے کئی ممالک میں بہت تباہی آئی تھی۔ ٹی وی کی تازہ اطلاعات کے مطابق یہ آنے والا سونامی مسلسل اپنی شدت اور قوت میں بڑھ رہا تھا، اور خدشہ تھا کہ فجی کا سارا علاقہ، قریبی جزائر، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے بعض حصے بھی غرق ہو جائیں گے۔ یہ صورتحال انتہائی خوفناک اور پریشان کن تھی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نماز فجر کے لیے تشریف لائے تو ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ حضور نے نماز فجر پڑھائی اور بہت لمبے سجدے کیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ ایسی پردرد مناجات کیں کہ نماز سے فارغ ہو کر حضور نے احباب جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی کہ فکر نہ کریں، اللہ فضل فرمائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ بحر و بر کے مالک اسلام کے زندہ خدا کی تجلی کا ایمان افروز نظارہ اس رنگ میں ظاہر ہوا کہ حضور کے اس فرمانے کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد یہ خبر آ گئی کہ اس خوفناک سونامی کا زور ٹوٹ گیا ہے، اور پھر خبر آئی کہ جس سونامی نے سارے علاقہ کو ہستی سے مٹا دینا تھا، چند گھنٹوں میں خود اس کا وجود ہی مٹ گیا۔ فجی کے اخبارات نے لکھا کہ اس سونامی کا ٹل جانا کسی معجزہ سے کم نہیں۔ اے صبر و رضا کے مت والو، اٹھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، طوفانوں کے مالک نے آخر رخ پھیر دیا طوفانوں کا۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔